رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ابھی ہم نے بہت تفصیل سے اسلامک لا کے تحت جو ہیومن رائٹس کا پرسپیکٹو ہے وہ سنا، اور کچھ اشارے پہلے والے میں بھی ظاہر ہے اور دوسرے پروگرام میں بھی جو ویسٹرن لاز ہیں جو اس وقت یو این کے تحت ڈیولپڈ ہیں اور مانے اور انفورس کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی آیا۔ لیکن اب ہم ذرا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس یہ صرف دہرانے والی بات ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سب ہر فرد کو، جو ہر انسان جنرلی اگر ہم کہیں کہ ایوری ہیومن بینگ از انٹائٹلڈ ٹو لیو ود ڈگنیٹی، فریڈم اینڈ سیکورٹی اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی، اینڈ دیز آر کالڈ ہیومن رائٹس، اور یہ انہیرنٹ ہیں اور انیلینیبل ہے، یعنی پیدائشی طور پہ ہر انسان کو ملتے ہیں اور اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف ریلیجن، جیوگرافیکل باؤنڈریز، ریس، سیکس، ایج اینڈ سوشل اور اکنامک اسٹیٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ اسلامکلی اور ویسٹرن پرسپیکٹو میں ایک ہی بات آپ سمجھ لیں، لیکن جس طرح ابھی میڈم غزالہ نے بتایا کہ اس کا وہ فرق ہوگا کہ وہ ہیومنسٹک اپروچ کے ساتھ ویسٹرن پرسپیکٹو ہوگا، اور ہمارا پرسپیکٹو اسلامک پرسپیکٹو جو ہے وہ الہامی ہوگا۔ اب یہ جو ان کی بحث شروع ہوئی یا فارمیشن ہوئی ویسٹرن ہیومن رائٹس کی، پہلے جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ لیگ آف نیشنز بنی، اور اس میں بھی یہ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور کو اسٹیبلش کیا گیا، لیکن وہ پھر چل نہ سکی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت تباہی انسانوں کی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ نئی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے، تو یونائٹڈ نیشنز، پہلے تو یو این کہتے تھے، اب یو این کہتے ہیں، وہ 1945 میں تشکیل پائی، اور اس کا پہلا جو ایجنڈا تھا وہ ہیومن رائٹس ہی تھا، اور اس کا جو چارٹر منظور ہوا اس میں، اسی کے ذریعے یو این خود اسٹیبلش ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ٹریٹی تھی یو این کی، بالکل پہلی بنا ہی یو این اس وقت اس کی تحت ہی ہے، اور یہ 1945 میں نے بتا دیا 5 پرماننٹ ممبرز تھے سیکورٹی کونسل کے، اور اس کے پریمبل میں یہی بات کہی گئی تھی کہ there will be universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all۔ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی ڈیٹیل آتی ہے اس میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایک تو رائٹس ہوں گے جن کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور ایک فریڈمز ہوں گی جن کو الاؤ کیا جائے گا، یعنی آزادی ہوگی کیا کیا کرنے کی، اور کون کون سے انسان کے حق ہوں گے، اور وہی بات ہے کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، نہ ریس، کسی نسل اور سیکس اور لینگویج، ریلیجن، کسی بھی بیس پہ۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اپنی تمام ممبر اسٹیٹس کو جو 193 ہیں ان کو oblige کرتا ہے کہ انہوں نے یونیورسل رسپیکٹ فار observance اینڈ آف ہیومن رائٹس کے لیے ان کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے جوائنٹ اور سیپریٹ ایکشن جو بھی انہیں لینا پڑے وہ لینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ٹریٹی آئی، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، UDHR، یہ 1948 میں بنی، اور جو چیزیں 45 میں یو این کے چارٹر میں تو صرف ذکر کیا گیا تھا ہیومن رائٹس کا اور اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان کو ڈیٹیل سے بتایا گیا، اسی لیے اس کو فرسٹ گلوبل ایکسپریشن آف رائٹس کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں چاہتی، 48 میں ہوا، اور بعد میں جتنی ٹریٹیز آئیں کچھ ہیومن رائٹس کی، ان میں بھی انہی کی روشنی میں ان کو الیبوریٹ کیا گیا۔ جیسے اگر ایک اس کے اندر ہے کہ آپ کو ٹارچر سے فریڈم ہونی چاہیے، یا آپ کو بچوں کے حقوق ہونے چاہیے، تعلیم، تو ان کے لیے الگ الگ ٹریٹیز بھی بنی، لیکن بیس جو تھی وہ یہی تھی۔ تو UDHR نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ یونیورسل ہیں، جو کہ تمام دنیا کے لوگ وہ کہیں بھی رہتے ہوں دے شوڈ انجوائے۔ اگین وہی بات یہاں پہ ظاہر، یونیورسل کی بات میڈم غزالہ نے بتا دی کہ یونیورسل تو وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں یہ اناؤنس کیا ہے، یہ سیٹ کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ جو رائٹ دے رہے ہیں وہ یونیورسل ہیں۔ اور پھر اس کے تحت جو مختلف رائٹس ہوتے ہیں انہیں سول، پولیٹیکل رائٹس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اکنامک رائٹس میں، اور کسی میں بھی۔ UDHR جو ہے اس کے 30 آرٹیکلز ہیں، یہ سارے آرٹیکلز تو ہم یہاں نہیں ڈسکس کریں گے، صرف میں آپ سے جس طرح میں نے کہا کہ کچھ رائٹس ہیں اور کچھ فریڈمز ہیں، تو اگر آپ ایک نظر اس کو دیکھ ہی رہے ہیں تو بنیادی طور پہ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وی آر آل بورن فری اینڈ ایکول،
اور اس کو میں نے ہائی لائٹ اسی لیے کیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو بعد میں ہر زمانے میں، جیسے آج یہ پرویژن کی ہم بات کر رہے ہیں سیکشول ریلیشن شپ کے حوالے سے یا جینڈر اورینٹیشن کے حوالے سے، تو اسی چیز کو لیا جاتا ہے کہ ایوری بڈی از بورن فری اینڈ ایکول. کیونکہ میں آپ کو بعد میں بھی بتا دوں کہ یہ ساری جتنا کچھ ہوئی ہے یو این کی موومنٹ LGBT رائٹس کے حوالے سے، اس میں پھر یو این کے جو اس وقت جس وقت یہ رائٹس کو تسلیم کیا گیا، تو جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اٹینمنٹ کے لیے فائٹ جاری رکھیں گے جب تک کہ ہر بندہ جو ہے وہ فری اپنا رہنے کا، اپنی زندگی کو فریلی گزارنے کا حق حاصل نہیں کر لیتا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح فریڈم فرام ڈسکریمنیشن، کہ بہت سارے اس میں جس طرح ابھی اس والے جو LGBT کے حوالے سے بھی، یا سیدھا جو خواتین کا رائٹ ہے وہ بھی بنیادی طور پہ امتیازات کے حوالے سے، کہ امتیازات جو ہیں، ڈسکریمنیشن جو ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے. اگر ہم LGBT کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو اگر یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ایسے افراد کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، جس طرح پہلے اس کو کرمنلائز بھی کیا گیا تھا اور ابھی بھی بہت جگہ ہیں، تو گویا وہ ڈسکریمنیشن سے. اس لیے میں نے 2 ہائی لائٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور اگلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے وہی حقوق ہیں جو سب جگہ ہمیں ملتے ہیں آگے بھی، اور ابھی اسلام میں بھی ہیں. زندگی کا حق ہے، اور پھر قانونی ہمارے حقوق ہیں، اور نئے زمانے کے لحاظ سے شہریت کا حصول ہے، سلیوری سے آزادی ہے، ٹارچر سے آزادی ہے، اور شادی کرنے اور خاندان بنانے. کہا کہ اس کو میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کو ایک پازیٹیو وے میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک رائٹ ہے ایک بندے کا. اور فیملی جو بنتی ہے شادی کرنے سے بنتی ہے، اور فیملی کا مقصد ابھی تک، یعنی اس صدی میں آپ سمجھے لیٹ 90s سے پہلے تک ساری ڈکشنریز میں، اور آپ گوگل بھی کرتے تھے تو آپ کو فیملی کی یہی ڈیفینیشن ملتی تھی کہ میل اینڈ اے فیمیل. پہلے ملتی تھی ود ان اے ویڈ لاک، اس کے بعد ویڈ لاک ہٹا، پھر ہٹا، اور اب جو جب سے LGBT کی موومنٹ نے زور پکڑا تو اب فیملی کی وہ ڈیفینیشن بھی ہٹ گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے آئین میں بھی آرٹیکل 35 یہ بتاتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے فیملی کے انسٹیٹیوٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، فیملی اور چائلڈ کو. باقی یہی ہے سارے رائٹ ٹو اون پراپرٹی ہے. پھر جو ہائی لائٹڈ ہے فریڈم آف ریلیجن اور بلیف. ابھی میڈم غزالہ نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کر لی کہ ہم ریلیجن کے طور پر بہت سارے رائٹس جو ہیں اس کو ہم ریلیجس رائٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف عبادات نہیں بلکہ ہمارے عمل، چاہے وہ ہمارے سول لاز بھی ہو سکتے ہیں، فیملی لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا کہ فریڈم ہے ریلیجن کی بھی اور اپنا بلیف، کوئی بھی ہمارا بلیف ہو. جس طرح ڈاکٹر ام کلثوم صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری ان کا اپنا بلیف ہے کہ آئی فیل لائک دس اینڈ وانٹ ٹو ڈو دس، اور یہ میرے ساتھ ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب تو وہ کہتے ہیں یہ فریڈم ہے. تو وہ اس کے تحت بھی اس کو نکالتے ہیں. اسی طرح فریڈم آف اوپینین ایکسپریشن باقی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور آخر میں وہی رائٹس آر انالینیبل، کہ ناقابل تلافی ہیں یا ان کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو جب اوپر سے اس کو ڈرائیو ڈفرینٹ طریقے سے کیا جائے گا، اس کو پرورٹ کیا جائے گا، تو پھر یہاں پہ بھی مشکل آئے گی. جو یو این چارٹر تھا 1945 کا، UDHR 1948 کے، انہوں نے پھر ایک لائن ڈیفائن کر دی، ایک یعنی ویسٹرن اس میں ایک ڈسکورس ڈیولپ کر دیا کہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل فریڈمز مین اہم چیز ہے جو تمام مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ خود اس میں لکھا ہے یہ چیز کہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہے، اور ساری دنیا میں ہوگی اور سب اس کو انٹائٹلڈ ہیں. اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ہیومن رائٹ کنونشن آتے رہے یو این کے، انہی سیم پیرامیٹرز کے ساتھ جو بنیادی چیزیں میں نے بتائی ہیں. سب سے اہم جو ہے اس کے بعد 2 آئے، کیونکہ اس میں ایک بنیادی رائٹس بتائے گئے تھے. 2 سب سے اہم ہے، دا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 میں دونوں ہی آئے، دا انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹ. تو اس میں جتنی بھی ٹائپس ہو سکتی تھی زندگی کی، معاشرتی، معاشی، وہ ساری آ گئیں اس کے اندر. تو شروع کے 2 چارٹر، یو این چارٹر، UDHR، اور یہ 2 ٹریٹیز ہیں، ان کو ملا کے کہا جاتا ہے بل آف رائٹس. اور یہ 4 جو ہیں یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کا ایک بل ہے، اور بعد میں بھی یہ 5 ہیں، میں اس پہ ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاؤں گی. دا کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، CEDAW، جس میں خواتین کے حوالے سے، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر ام کلثوم صاحبہ نے فرمایا
کہ LGBT رائٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے پرٹیکولرلی، اس میں مرد بھی انوالو ہیں، اس میں پورا معاشرہ ہے، لیکن اس کو شروع بھی وہیں سے کیا گیا اس سے جوڑ کر. پھر اس کے علاوہ ریشل ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ آئی ٹریٹی، اور پھر چائلڈ رائٹ کے اگینسٹ آئی کنونشن اگینسٹ ٹارچر. یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم نے کسی ایجوکیشنل ڈسکورس کو ریبٹل اس کا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ان کی چیزوں سے بھی اس میں کانٹرڈکشن بھی دکھانی ہوتی ہے، یعنی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ابھی جس طرح ہم جب اس کو LGBT رائٹس پہ جب کوئی کرے گا ڈسکشن تو اس میں پھر چائلڈ رائٹس کے بھی وہ متاثر ہوں گے، اس میں خواتین کے رائٹس بھی متاثر ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کو ہم وہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ OIC کے نمائندے نے جو ہولی سی کے نمائندے نے سو یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پیڈوفیلیا کے لیے بھی رستہ ہموار کریں گی. اس کے بعد کیا ہوا، یہ بیسک ہیومن رائٹ ٹریٹیز آئیں. اس کے بعد اور بہت سے کنونشنز آتے رہے، ریفیوجیز کے لیے، مائیگرنٹ ورکرز کے لیے، انڈیجنس پرسنز کے، ڈسیبلڈ پرسن وغیرہ. اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنل لا میں یہ چیز ہے کہ انٹرنیشنل کسٹمز بنتی جاتی ہیں، پریکٹسز بنتی جاتی ہیں، اور پھر جوڈیشل ڈیسیجنز آتے ہیں، پھر ریزولیشن اور ڈیکلریشنز آتی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی. آرگنائزیشنز کون کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے یونیسیف ہے، WHO ہے، یونیسکو، ILO، UN وومین. ان کے تحت جو بھی کسی پروگرام میں جیسے ہم کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، اور پھر خاص طور پہ اگر UN میں ہو رہی ہو تو وہ ایک طرح کا وہ بن جاتا ہے، پریسیڈنس بن جاتا ہے، اور کچھ چیزیں اس میں ہوتے ہوتے بائنڈنگ بن جاتی ہے. ایک چیز کو بار بار جب ریپیٹ ہوتی جاتی ہے، ایک قرارداد ہے، پھر دوسرے پروگرام میں اس کا ریفرنس آیا. جیسے ہمارے یہاں بھی جو لوگ تھوڑا بہت بھی لا کو جانتے ہیں یا کیسز پڑھتے ہیں تو جو جوڈیشل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہوا خلا کے حوالے سے لینڈ مارک ڈیسیجن کوئی آیا، اگلی دفعہ پھر کسی نے اسی کو دیکھ کے وہ دوسرا ڈیسیجن دیا، تو وہ پریسیڈنس بنتا جاتا ہے. تو اس طرح ہی یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور بہت ساری ہوتی رہیں. یہاں میں اس پہ آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو LGBT رائٹس کو کس طرح ہیومن رائٹس سے کنیکٹ کر دیا گیا. دس از اے اسٹرینج لوپ. سیکشل اورینٹیشن ایمرجنگ ایز اے ہیومن رائٹ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو شروع میں تو بھی ہم نے دیکھا، میں نے صرف امپلائی کیا ہے کہ ان سے وہ چیز نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ذکر کہیں بھی نہیں تھا بیسک ہیومن رائٹ ٹریٹیز میں. پہلی دفعہ سیکشل اورینٹیشن جو تھی وہ UN کے پلیٹ فارم پہ ٹاپک آف ڈیبیٹ بنی. بیجنگ پلیٹ فارم کا جب پلیٹ فارم آف ایکشن بن رہا تھا فورتھ ورلڈ ویمن کانفرنس میں 1995 میں، تو پہلی دفعہ UN میں اس پہ باتیں ہونا شروع ہوئیں. سبسیکوینٹلی یہ ہوا کہ یونائٹیڈ نیشن نے ریزولوشنز پاس کرنی شروع کر دیں اور پھر اس میں اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دیں، تو اس سے وہ چیز آگے بڑھتی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2006 سے، میں نے اس میں یہاں ڈیٹیل نہیں لکھی اس پریزنٹیشن میں، بہت ساری آپ کو ملیں گی. 2006 سے لے کے 2011 تک ہمیں یہ ایویڈنس ملتی ہے اور انکریزنگ سپورٹ کی ایویڈنس ملتی ہے کہ UN کے ممبرز اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. اور پھر 2011 میں پرٹیکولرلی ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں ہیومن رائٹ، سیکشل اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہیں، ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ہیں اس چیز سے، اور اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس کی روشنی میں 2011 میں ہیومن رائٹس جو کاؤنسل ہوتی ہے، جس کا جنیوا میں اجلاس ہوتا ہے، تو وہاں پر 2011 میں اس کو پہلی دفعہ LGBT رائٹس کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے ایز ہیومن رائٹس، جبکہ پیچھے کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ اس کو جیسا میں نے کہا سارے لاز کے ذریعے. اور ساتھ ہی پھر یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ جہاں اس طرح کے افراد کے خلاف کہیں وائلنس ہو رہا ہو یا امتیازات ہو رہے ہوں تو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس پہ بھی ایک ریزولوشن آ جاتی ہے، اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے 2016 میں. اور فوراً ہی یہ اسٹیٹمنٹ آتے ہی UN ہائی کمشنر جو ہیومن رائٹس کے ہیں وہ کہتے ہیں، ایک رپورٹ لے آتے ہیں، اور وہ جس میں تمام وائلیشن جو ساری دنیا میں LGBT کے اگینسٹ ہو رہی ہے لوگوں کے، ان کو جمع کر لیتے ہیں ان وائلیشنز کو، جیسے ہیٹ کرائمز ہیں یا کہیں کرمنلائزیشن ہے ہوموسیکشل ایکٹیویٹیز پہ، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، بہت سارے مسلم ممالک میں ہیں، اور جو امتیازات ہیں. اور اس رپورٹ کو پھر فالو کرتے ہوئے UN جو ہے اٹ ارجز all countries to enact laws protecting basic LGBT rights. اب دیکھیں کتنی تیزی سے اور کتنے سیکوینس کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے. پھر سپٹمبر 2015 میں
12 UN کی اینٹیز ہیں, اس میں لکھے ہوئے جیسے بڑی بڑی ILO, UN ایڈس سیکریٹریٹ ہے, UNDP, یونیسکو. ان کا کیا ہوتا ہے جب یہ مل کے کوئی اسٹیٹمنٹ کو وہ کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں, تو پھر یہ اپنی پالیسیز میں اس چیز کو لے آتے ہیں, اپنی فیسلٹیز میں اس چیز کو لے آتے ہیں, اپنی جو بھی ان کے لاز ہوتے ہیں آگے, کہ کسی کو کسی نے قرضہ دینا ہے, کسی نے کوئی اور رولز بنانے ہیں, تو یہ انہوں نے اس کو اکٹھے مل کے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کی اور یہی کہا کہ وائلنس اور ڈسکرمنیشن اگینسٹ لیسبین, گیز, بائی سیکچوئل, ٹرانسجینڈر, انٹرسیکس پیپل جو اس کو ختم کیا جائے. اور 96 ممبر اسٹیٹ جو تھیں UN ان کی, انہوں نے اس کی حمایت کی, اس اسٹیٹمنٹ کی 193 میں سے. آگے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ UN سیکرٹری جنرل کی جو سپورٹ ہے LGBT کے لیے, 2018 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ LGBT کی حقوق کی حفاظت اور امتیازات کے خاتمے کی طرف پیش رفت ہوئی ہے, لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی ریکوائرڈ ہے. چنانچہ ہمیں اپنی رفتار دگنی کرنا ہوگی اور یونائٹڈ نیشن یہ ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس UNDHR کی 70ویں سالگرہ پر ہمیں اس عزم کا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس فائٹ کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ ہر شخص کو فری زندگی گزارنے اور ایکول ان ڈگنیٹی اور حقوق کی ضمانت نہ ہو. ابھی ہم نے دیکھا اسلام نے بھی ڈگنیٹی کی بات کی ہے, کرم نہ بنیاد, اور انہوں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ ڈگنیٹی, لیکن اب اس کو میں کیا ڈگنیٹی ہے, اس کو کون ڈیفائن کرے گا, ڈگنیٹی ہے یا سافلین والا عمل ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پریز کیا کہ جو انڈیا میں سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس کو لیگلائز کیا گیا. اور یہ بات آپ کو بتا دوں, میں لکھنا بھول گئی شاید, کہ جب انٹرنیشنل یہ چیزیں ہوتی ہیں نا لاز بننے کے طرف, اس میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ ہر ملک کی عدالتوں کے ذریعے فیصلے لائے جاتے ہیں. ایسے فیصلے کوئی نہ کوئی مقدمہ کھڑا کیا جاتا ہے اور ایسے فیصلے لائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے پھر وہاں عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن غلط ہے, اس کا ایک مرد کی شادی ہو سکتی ہے. اور US کے اندر بھی فیملی لا جو تھی اس کو سپریم کورٹ میں اسٹرک کیا گیا, جو کہ فیڈرل کے تھرو ہوتا تھا کہ پوری میں میرج لا. تو پھر ہر اسٹیٹ نے اپنے لاز بنائے. اور پھر اس میں جو وائسز آف اپوزیشن تھی جس وقت یہ سارا کچھ اسٹیٹمنٹ بھی ہو رہی تھی, اور وہ تو ہولی سیز کے جو پرماننٹ آبزرور ہیں یونائٹڈ نیشن میں, انہوں نے یہ کہا it would pave the way towards recognition of same-sex marriages. The OIC-led statement said this idea has threatened the human rights international framework. It also expressed fear for social acceptance and legitimization of many deplorable acts, including pedophilia. پاکستان کا کیا رسپانس تھا کہ it will pollute the human rights framework. لیکن یہ ہے جہاں میں نے یہ بات کی تھی UN سیکرٹری کی سپورٹ میں, کہ پاکستان میں 2010 میں US ایمبیسی کے تھرو گے پریڈ کرائی گئی, اور یہ شاہراہ فیصل پہ کرائی گئی. اور اس کے بعد سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے رہے, اپنے ٹرینیز جو آئے تھے ان کو بتاتے رہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ یا لیجسلیشن یا وہ نہیں لا سکے, اور صرف تھوڑا اویئرنیس پہ ہی کام کرتے رہے. اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے اس وقت US کا بیان آیا ہے کچھ دن پہلے کہ پاکستان میں LGBT کی تحریک کو آگے لے جانے میں ہم اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. LGBT ریلیٹڈ لاز جو ہیں یہ میں چھوڑ دیتی ہوں کہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ کا آگے ٹاپک ہے کہ ساری دنیا میں کیا کیا تھے جو متاثر ہوئے اور کیا کیا امتیازات تھے. امتیازات جنرلی تھے کہ بلنگ ہوتی تھی اسکولوں میں بچوں کے ساتھ, یا کہیں جاب کا, تعلیم کا میں انٹرنس نہیں مل رہی, یہاں کہیں ڈسکرمنیٹری لاز ہیں تو ان کو ختم کیا جائے اور پازیٹیو جو ان کے لیے حق میں بنائے جائیں. اور پھر یہ جیسے بات آئی اور آپ لوگ کریں گے کہ جو سرجری ہے وغیرہ سیکس اس کی طرف جو ہے وہ کیا جائے, آسانیاں دی جائیں. ریزلٹس کیا تھے؟ یہ جو رائزنگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس تھے LGBT سچویشن کے اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اس کا رزلٹ سب سے پہلے تو یہی آیا کہ ملٹیپل سیکس اورینٹیشن جو تھے دے آر ایکسیپٹیڈ ایز اے ہیومن رائٹ. اور یہ پاکستان میں جب 2000 انڈیا میں ہوا ہے کوئی 3-4 سال پہلے, تو اس میں یہی سوچ رہی تھی, اور میں اپنے جو بھی میرے مخاطبین ہوتے تھے پروگرام میں, درس میں, یونیورسٹی میں کہتی تھی کہ اب ہماری سرحد سے آن ملا ہے, تو اب ہمارے یہاں بس آیا ہی آیا ہے یہ, یعنی کہ آ تو رہا ہی تھا گلوبلی. تو یہ کہ اب سیکشل, آپ دیکھیں کہ پھر یہ ویمن مارچ میں 1-2
بینر اٹھائے گئے اور اس کے بعد کتنی تیزی سے وہ لوگ ہمارے سامنے آ گئے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرانس ہیں, اور پھر کس طرح ٹرانسجینڈر تو لا بیچ میں بن گیا اور پھر اس کو تسلیم کیا گیا. ٹیبوز جو تھے اس حوالے سے اور سیکس ریلیشنز خیال سے وہ ختم کہ ان کو سوشل ایکسیپٹنس مل گئی. یا بھی ہم ساری دنیا کی بات کریں لیکن ہمارے ملک میں بھی وہ چیز آ رہی ہے, جتنے بھی ڈسکریمنیٹری لاز تھے ان کی طرف ان کو کرٹیسائز کیا گیا, اور جسے کہتے ہیں نا کہ شعر بھول جاتا ہے, شعر بننا چاہیے, کہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا, اور اگر کوئی کرٹیسائز کرے, کوئی غلط سمجھے تو اس کو سزا دی جانے کے لیے لاز بنائے گئے کہ اگر کوئی ایسے ریلیشن شپ کو کرٹیسائز کرے گا. گے پریڈ ساری دنیا میں کرائی جاتی ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہے ابھی کسی جگہ ہو رہی ہیں جہاں پر افریقہ میں, جہاں کے لیے وہ تصویریں آ رہی ہیں, ان کے 30 سمبلز وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, پر پہن کے مرد ہیں عورتیں ہیں مختلف, تو وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ سیم سیکس میرج جو ہے وہ لیجیٹمائز ہو گئی. 2/3 ورلڈ میں اس وقت لیجیٹمائز ہیں اور ہو رہی ہیں. پاکستان کی لیگل پوزیشن کیا ہے اس حوالے سے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 2A ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ ہم نے اسلام اور اس کے مطابق کرنا ہے. اور ایک بات یہاں میں اور بتا دوں کہ انٹرنیشنل لا کی اپنی کوئی قوت نافذہ نہیں ہوتی, وہ صرف سجیسٹ کرتا ہے, ایک لا لاتا ہے اور نیشنز کو اسے اپنے لیگل لیجسلیشن میں ڈھالنا ہوتا ہے. اور کچھ ٹائپس ہوتی ہیں نیشنز کی, جیسے ہم ہیں ڈوئلسٹک اسٹیٹ ہیں لیگلی, تو ہم کسی کو فوراً نہیں ہمارے یہاں اپلائی کرتا, بلکہ ہم اس کی روشنی میں اپنا لا پھر خود بناتے ہیں. کچھ نیشنز ہوتی ہیں جو مونولسٹک ہوتی ہیں, تو وہ ان کے اوپر ایز اٹ از وہ اپلائی ہو جاتا ہے, تو ہمیں بنانا ہوتا ہے. تو جس طرح CEDAW پہ بھی جب ہم نے سائن کیا تھا تو یہ کیا تھا ود ریزرویشن ٹو آر اور ڈیکلیریشن ٹو سبجیکٹ ٹو آر کانسٹیٹیوشن. تو پھر بہت ساری چیزیں اسی لیے اس میں اس طرح نہیں ہوئی تھی, اور نیگیٹو چیزیں رکی بھی تھیں, اور پریشر بھی ہوتا تھا, جیسے ہم جیسی اور جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا اور سب کا. تو یہاں پر یہ بہت اہم ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل. اور پھر ڈفرینٹ جو لیجسلیشن ہے سیکشل افینسز کے لحاظ سے, پاکستان پینل کوڈ میں بہت ساری سزائیں ہیں. اور پھر یہ میں اس وقت چھوڑ دیتی ہوں, یہ ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہیں, وقت کی کمی. ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ کیونکہ الگ سے بات ہوگی, وہ لایا گیا, اور اس کو ہیومن رائٹ میں کس طرح اور اس کو مکس کر کے خلط ملط کر کے کس طرح سے کنفیوز کیا گیا, اور غلط لیگل پروویژنس جو ہیں وہ حاصل کر لی گئی. ریکمینڈیشنز میں یہ ہے کہ اب ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے یہ 2A, اسی کو ہمیں اپ ہولڈ کرنا چاہیے. اس کے لیے زور شور سے بات کرنی چاہیے کہ اس کے تحت ہمیں ان چیزوں کو اڈیپٹ نہیں کرنا ہے. کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے بہت بات کی جاتی ہے. آج کل فیس بک پہ کامنٹس دیکھے تو وہ کہتے ہیں انہیں کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. انہوں نے اس پہ بہت بحثیں کی ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں لٹریری ورک, اور پھر وہ تیار کرتے ہیں. ان کی لائبریری میں اور دوسری بڑی لائبریریوں میں ان کی وہ کتب موجود ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. اور ہاؤس آف پارلیمنٹس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی چاہیے کہ اب ہم پہ پہلے بھی یہ آ چکا ہے آفیشلی کہ ڈی کرمنلائز کریں آپ ہومو سیکشولیٹی کو, کیونکہ ہمارے یہاں ہومو سیکشولیٹی جو ہے حد ادنیٰ آرڈرس میں بھی PPC میں بھی وہ کرائم ہے. اور پھر کچھ چیزیں یہ ہے کہ کچھ آرٹیکلز ہیں جس میں وہ کچھ الفاظ کا چینج ہونا چاہیے. اور ایک اہم, میں بہت اہم سمجھتی ہوں اس کو بہت, کہ مسلم فیملی لا جو ہمارا ہے اس میں نکاح کا جو کانٹریکٹ ہو اس کو کوڈیفائی نہیں کیا گیا. کیونکہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو اسلامک لا ہے وہی ہوتا تھا. جو مسائل آئے تھے ایک زمانے میں یتیم پوتے کی وراثت کے یا ملٹیپل شادیوں کے, اس کی صرف ہوئی دو چیزیں ہوئیں. تو اس میں 2 اور پارٹیز جو اسلام کا لا ہے, ایک مرد اور ایک عورت, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, اور ان کی کانسینٹ اور بلوغت اور 2 وٹنس اور ولی کی موجودگی لڑکی کے لیے, اس کو کوڈیفائی ہونا چاہیے. اور سیف گارڈ اگینسٹ لاز اڈیپٹڈ انٹرنیشنلی جو لاز ہیں اس کے قابل میں ہمیں سیف گارڈ بنانے چاہیے. میڈیا ڈومین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پیمرا سائبر کے لاز ہیں جس میں پہلے ہی ہے کہ ڈسپلے آف obscene and indecent material پرنٹ, الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا, تو اس میں اس جنرل بھی ہمیں اس کو کرنا چاہیے, اور یعنی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر عمل کرے اور ہمیں بھی اس کے لیے اسٹرگل. اور اسی طرح اس پہ جو چینلز ریپرزینٹ کر رہے ہیں LGBTQ کے مٹیریل کو, ان کی سمبلس کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو, گے پریڈس کو, ان کو بین کیا جائے. اور ابھی جو ایڈورٹائزمنٹ جیز کا آیا ہے اس پہ آپ اگر غور کریں, جن کو پتہ ہے نہیں پتہ کہ کس طرح انہوں نے
ایک بڑے بڑے بل بورڈز پہ، اور کس طرح اپنی پوری موومنٹ میں اوپر سے صرف اردو میں وہ خواجہ سرا کا لفظ استعمال کریں. ابھی ڈاکٹر ام کلثوم نے بہت تفصیل سے بتایا. انگلش میں ٹرانسجینڈر یوز کرتے ہیں اور سمبل ساری اس پہ ٹرانسجینڈر. اور ایل جی بی ٹی کی کہتے ہیں کہ ایل جی بی ٹی ہو اس کو الگ رکھیں، لیکن اس کے اندر تو ٹی موجود ہے ایل جی بی کے ساتھ، تو اس کی سمبل استعمال کر رہے ہیں، اس کو منع کیا جائے. اور ٹی وی چینلز پہ جو ڈراماز پریزنٹ ہوتے ہیں ایکسٹرا میریٹل ریلیشن کے، ان کو بین بھی کیا جائے اور ایسے لوگوں کو پنش بھی کیا جائے، کیونکہ ہمارا لا اس کے لیے 0% ٹالرنس اسلام میں اور ہمارے لا میں ہے. پبلک اویئرنیس کے لیے جو شریعہ پوزیشن ہے ایل جی بی ٹی کی، وہ ہمیں لوگوں کو بتانی ہے. یہ کانفرنس بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور جیسے میڈم غزالہ نے کہا کہ مقاصد شریعہ کی روشنی میں لوگوں کو بتانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے آرٹیکل 2A آف دا کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں کہ وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ سکھائے بھی لا کے ساتھ. تو وہ انہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور ان کانسنس ود آرٹیکل 35 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو پروٹیکشن آف فیملی کے نام سے ہے، ہمیں جو ملٹیپل ڈائمینشنس ہیں فیملی کی پروٹیکشن کی، اس پہ بات کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو ہمیں باؤنڈ کرنا چاہیے اور ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.